ثنا مرزا صاحبہ آپ مجھے بتائیے وٹ آر دا وائبس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہوگی جو اپوزیشن بنائے گی، یا سرے سے جو یہ اب سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا کہ تحریک انصاف کو تحلیل کر دیا جائے، تو تحریک انصاف بالکل منظر عام سے غائب کرنے کا منصوبہ ہے؟ مجھے تو خیر یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے ٹوٹ رہی ہے تو ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر تھوڑی تھوڑی باقیات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی دیکھیں گے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت کے خواہاں بھی ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں مولانا صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو بارہا کوٹ کرتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ جو پی ڈی ایم کا ایک اتحاد بنایا گیا ہے یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاسی انتخاب ہے، اور آبویسلی یہ اتحاد اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ایک جماعت کو سسٹم سے باہر کیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پی ڈی ایم اٹ سیلف، اس کی بھی بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی چاہیں گی کہ وہ الیکشن کے میدان میں اتریں، لیکن کچھ پاکٹس ایسی ہیں جیسے جنوبی پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، یا اس کے علاوہ خاص طور پر کے پی کے حوالے سے ہے، بلوچستان کے حوالے سے، جہاں پر یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا کہ آیا جو نئی پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلش کی گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، وہ کہیں پر الائنس کرتی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور کہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الائنس کرتی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور کہیں پر یہ رائیولری پارٹیز کے طور پر میدان میں ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس مرتبہ کا جو انتخاب ہے وہ بڑا دلچسپ ہوگا، کیونکہ کچھ جگہوں کے اوپر جو پارٹیاں اتحاد کر رہی ہوں گی کسی کینڈیڈیٹ کے لیے، کچھ اور حلقوں میں وہ ایز اے کمپیٹیٹر کے طور پر سامنے آئیں گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیں اٹ سیلف اپوزیشن کے اندر اس اسٹرینتھ کے ساتھ نظر نہیں آتی. جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سچویشن ہوگی، لیکن پھر بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں آئندہ آنے والے ہفتوں میں ان کی جو سیاسی مستقبل ہے وہ اس چیز کا تعین کرے گا کہ کتنی پولیٹیکل پارٹیز ایک امبریلا کے نیچے ہوں گی اور کتنی پولیٹیکل پارٹیز اس امبریلا میں نہیں آ سکیں گی، اور بحالت مجبور ان کو اپوزیشن بینچز پر جانا پڑے گا. جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا وہ تو ابھی متزلزل نظر نہیں آتا، وہ تو نہیں لگتا کہ، اور پھر ظاہر ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید ان جماعتوں سے نفرت کا ووٹ جو ہے وہ بھی شاید صرف اپوزیشن، سائلنٹ ووٹر، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک سائلنٹ ووٹر بھی آبویسلی مسلم لیگ نون کا بھی موجود ہے اور پی ٹی آئی کا بھی موجود ہے جو کہ اسپیشلی اپر مڈل کلاس کو فالو کرتا ہے، تو وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا. لیکن اگر اس پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ لینے کے لیے افراد موجود نہیں ہوں گے ہر حلقے میں، تو پھر یہ مشکل ہے کہ وہ الیکشن کیمپین میں اور الیکشن میں کس طریقے سے اترے گی. صحیح. رجوانہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ ابھی ثنا مرزا صاحبہ نے کوٹ کیا مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اتحاد ہے یہ پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے لیے بنایا گیا. تو یہ جو پی ٹی آئی کو مائنس کرنا ہے یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے یا عوام کا کام ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو مائنس کرنا؟ پارٹی جو ہے نا کبھی مائنس نہیں ہو سکتی. جہاں پاکستان میں مائنس سمجھا جاتا ہے اقتدار سے مائنس ہونا، جبکہ سیاست میں مائنس والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. صحیح. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مائنس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو حکومت میں نہیں آنے دینا. میں 2 مرتبہ بطور سینیٹر پارلیمنٹ کا تجربہ ہے، اپوزیشن سے بہتر سیاست ہی نہیں ہے. تنقیدی اپوزیشن کریں تو میرا خیال ہے خدمت حکومت بھی زیادہ ہو سکتی ہے، تاکہ آپ گورنمنٹ کی خدمت میں واچ ڈاگ بن کے بیٹھے. یہی تو ہم شروع سے میں کہہ رہے تھے کہ اگر جب سے عدم اعتماد، وہ یہ آواز میری آواز آپ کی آواز تھوڑا سا بریک ہو رہی ہے پروڈیوسر صاحب. بریک نہیں ہو رہی، آواز زیادہ آ رہی ہے مجھے. آواز ذرا جو ہے وہ آواز ذرا فکس کریں. میں رجوانہ صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سحر کامران صاحبہ، آج کل مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک بڑی کیمپین 8-10 سال جو ہے وہ چلائی گئی. میاں صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی معصوم ہیں، ان کے خلاف تمام کیسز جھوٹے تھے، اور معافی مانگی جائے. اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ معافی مانگیں، میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ معافی مانگیں. اس وقت کے جو ایجنسیوں کے سربراہان تھے، وہ ملٹری لیڈرشپ، ججز، سب معافی مانگیں. تو آپ خود ہمیں وہ الزامات بڑھ چڑھ کر بتاتے تھے، آپ کب معافی مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے تو بالکل ایک اعتدال کی سیاست کی ہے، اور پیپلز پارٹی ہیز بین اے وکٹم. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل، پھر جس طریقے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتیں برطرف ہوئیں، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو 2008 میں بھی جب حکومت بنائی تو پی ایم ایل این کو شریک کیا
اور یہ جو ایک سوچ تھی کہ سیاسی جماعتیں ملک کے استحکام کے لیے آگے بڑھیں. پھر پی ڈی ایم کا قیام بھی اسی لیے ہوا. لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اپنا اپنا منشور ہوتا ہے, وہ اسی کے مطابق آگے بڑھتی ہیں. اور وہ کسی انتخابی یا سیاسی اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں. ابھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, لیکن کولیشن میں حکومت کا حصہ ضرور ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو 2017 میں جب میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا, اس کے بعد فوری بعد ہم نے دیکھا کہ قمر زمان کارہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. دیکھیں ایسے وہ پریس کانفرنس, اور آپ اب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میاں صاحب پہ کرپشن کے تمام الزامات بالکل جھوٹے ہیں اور آج سے وہ کلین سلیٹ کے ساتھ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر انہیں موجود ہونا چاہیے؟ دیکھیے عیسیٰ بات یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات اور کیس, کیا میں سوال نہیں اٹھاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب نے زندگی کے 13-14 سال کس بات پہ جیل میں گزارے؟ کوئی یعنی عدالتوں میں مقدمات چلے, کچھ ثابت نہیں ہوا. فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات جیل منتقل کیا گیا ہاسپٹل سے. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ایسا رہا جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا. اب یہ عدالتوں کے اوپر ذمہ داری ہے. اس وقت جو ہے اصل ایشو جو ہے, کیا عدالتیں اپنا اعتماد اور وقار بحال کریں گی؟ یہ جتنے فیصلے ہوئے یہ ایسے تو نہیں ہوئے. ہم تو عدالتوں کے فیصلے دیکھ رہے ہیں نا. عدالتوں کے فیصلے کل کیا تھے, آج عدالتیں یہ فیصلہ دیتی ہیں کہ آپ کسی کو گرفتار کریں تو وہ کہتے ہیں آپ ان کو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائیں, ان کو جو ہے کھانا بھی کھلائیں, ان کے ساتھ 12 افراد بھی رکھیں. وہ اگر جو ہے ان کو کوئی جو ہے وہ سمن جو ہے وہ ریسیو کرانے کے لیے یا اریسٹ کرنے کے لیے جائے تو پیٹرول بم پھینکے جائیں تو عدالتیں اس کو بھی جائز سمجھتی ہیں. اور آج اس طریقے سے ضمانتیں ہو رہی ہیں تو دیکھیں سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل فیئر ہے؟ کیا اس میں جسٹس ہے؟ کیا آج کی عدلیہ اپنا وقار بحال کرے گی؟ ہم تو آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا جو انصاف ہے اس کے منتظر ہیں. کیا اس ریفرنس پہ فیصلہ ہوگا؟ سیر کامران صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے میرا جو سوال ہے نا اس کو اوائڈ کیا ہے. نہیں, میں نے اوائڈ نہیں کیا, میں نے آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ شیر و شکر ہیں. یعنی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار انکل ہیں, سب سے اچھا ورک ایتھک جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ 4 months 6 months ڈاؤن دا لائن آپ ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ نواز شریف سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ نکمہ اور نااہل کوئی نہیں ہے. یہ ماضی رہا ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا. تو جو آج آپ لوگ دبئی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ میل ملاقاتیں ظاہر ہے کہ کسی انڈرسٹینڈنگ پر پہنچنے کے لیے نہیں ہیں, کے لیے ہو رہی ہیں. اب یہ انڈرسٹینڈنگ اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ دوبارہ اسی موڈ کے اوپر چلے جائیں گے جو ہم دیکھتے رہیں. دیکھیں عیسیٰ, ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ سیاسی جماعتیں چاہے حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں, کچھ قومی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پہ اتفاق رائے بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم نے جو ہے عمران خان صاحب کو بھی جب کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہوئی, جب معیشت کی بات آئی, جب قومی سلامتی کی بات آئی, تو نہ صرف ہم جا کے بیٹھے تمام میٹنگ سے, اگر کوئی شخص ایسا رویہ اپنائے کہ میں ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا. دیکھیں اپوزیشن ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ سوال اٹھتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ملک کے مفادات کے اوپر جو ہے وہ بات نہ کریں. آج آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے مساق معیشت کی بات کی ہے, مساق جمہوریت ہوا تو پاکستان کے اندر جمہوریت کا تسلسل ہوا, مساق معیشت آج ضروری ہے. میں رجوانہ صاحب سے پوچھ لوں, رجوانہ صاحب آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی. اچھا, آپ مجھے بتائیے گا کہ مسلم لیگ نواز سے اب ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کہہ رہی ہے کہ تقریباً 35-36 سیٹوں کے اوپر ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. 20 جو تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اسمبلیوں میں پہلے سے موجود تھے ان کے ساتھ بھی آپ کے کوئی وعدے وعید ہیں. پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہی ہے اہم سیٹوں کے اوپر پنجاب میں. تو مسلم لیگ نواز یہ کرے گی, سولو ہوگا ان کا الیکشن, یا پھر جو موجودہ شکل ہے حکومت کی اس کا ریپلیکا نظر آئے گا آگے؟ دیکھیے یہ فیصلے ہونے بیٹھے ڈیمانڈ تو ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں سیٹ پہ بھی ایڈجسٹ کر دیں اور فلاں سیٹ پہ بھی ایڈجسٹ کر دیں. خاص طور پہ پنجاب میں ہماری تمام سیٹوں پہ ایک سیٹ پہ کئی امیدوار ہیں. تو ہم یہ آرچ رائیول ہے پیپلز پارٹی اور ہم ملکی مفاد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. کسی جگہ پہ اگر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہوگی سبجیکٹ ٹو کہ وہ قیادت بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتی ہے
اس سے پہلے میں تو کچھ کہنے سے قاصر ہوں. اسی طرح نئی جو پارٹی بنی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی الیکٹیبل تک کوئی سمجھوتا ہو سکے تو ہو سکے, ورنہ وہ ایک ایسی نئی پارٹی آئی ہے جس کا پاکستان میں کوئی ووٹ بینک سیاسی لحاظ سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی اس کی کو کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ اس پارٹی کی باقی بڑی پارٹیوں کو کوئی مجبوری ہوگی کہ ان کو اکاموڈیٹ کرے. ہر پارٹی نے اپنا مقدر آزمانا ہے. الحمدللہ پنجاب میں ہمارا اللہ کا فضل ہے, ابھی بھی 14 مئی کا جو الیکشن ہونا تھا جو سپریم کورٹ نے حکم کیا تھا اس میں بھی لائن لگی ہوئی تھی کینڈیڈیٹس کی, اور ماضی بھی گواہ ہے. اور باقی رہی بات یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, ابھی بات ہو رہی تھی ہماری بہن سحر کامران, میں سلام بھی پیش کرتا ہوں ان کو, وہی ہیڈ بین کولیگز ٹوگیدر, بڑی ماشاءاللہ سلجھی ہوئی سیاستدان ہے. تو بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف کو پاناما کیس سے چلتے چلتے اقامہ پہ انہوں نے ریسیویبل بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ کیا ڈسکوالیفائڈ فار لائف, اور پھر کہتے رہے اب کہ کالا قانون ہے. اسی طرح سے نیب کے کیسز میں سارا کچھ کیا. ان چیزوں سے کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ناجائز کیسوں سے جو ہے وہ ڈسٹیبلائز نہیں ہوتی, وقتی طور پر اس کو آؤٹ کیا جاتا ہے. اب یہ گیم بند ہونی چاہیے. مگر پاکستان میں پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے جو 9 مئی کو واقعہ کھایا ہے انتہائی افسوسناک ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک, حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا اور عدالتی قتل اس پر بھی ایسی بات نہیں ہوئی, اور پھر محترمہ بے نظیر صاحبہ کو جب شہید کیا گیا اس وقت بھی پاکستان میں اس طرح کی بات نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی پارٹیوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. کب تک انتشار رہے گا, اور ہوگا کہ پہلے اجلاس میں جب عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم علم لیا تو لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کر تقریر میں کہا آئیے ہم آپ سے مل کے معیشت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو شروع بھی اسی سے کیا کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا,